बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 दिसंबर इतवार के दिन का दूसरा वीलॉग। फैसला कुन 24 घंटों का आगाज़ हो चुका है। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सारा मामला खुलने जा रहा है। खान की कल 23 दिसंबर केस में जो सज़ा मुअत्तल होने की खबरें हैं, उसके अलावा अमरीकी सेनेट में हीयरिंग और समाअत का जो मामला है वो तफसीलात क्या हैं। यूरोपीय यूनियन ने आज मिलिट्री अदालतों में 25 सिविलियन की सज़ा पर कंपनी को ठोक दिया। मामला बहुत बड़ा हो गया। ये पूरे निज़ाम की तब्दीली और अडयाला जेल की चाबी इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हाथों में जाने वाली है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या करेंगे, तफसील से मैं आपको बताता हूँ। साने 26 नवंबर शहदा में ज़ख्मियों में आज एक और शहीद जुल्फ़ी बुखारी का करीबी और खान का रोज़ेदार सिपाही शहीद हुआ। और मिलिट्री ट्रायल और जो इमरान खान के हवाले से बयानात नून लीग का मीडिया सेल और सहाफ़ी दे रहे हैं, उसकी भी मैं ज़रा आपको तफसील से मामला बताता हूँ। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत बड़ी वारदात क्या कर रही है, सिविल नाफरमानी के मामले पर भी कोई तफसील होगी। ये सारी चीज़ें खुलकर तफसील से आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो बयान आया कि हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का ऐलान हुआ, उन्हें पैगाम भेज दिया गया, कल बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू होंगे और मुज़ाकरात के बाद फिर तहरीक इंसाफ की टीम जो है इमरान खान से मुलाकात करके सिविल नाफरमानी और फॉरेन रेमिटेंस के मामले पर इमरान खान फैसला करेंगे। तो ये तो उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हुकूमत ने घुटने टेके हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन्हें पता है कि ये तहरीक शुरू होगी और ये दोनों मुतालबात पर अमल किस तरह करेंगे ये अब देखना है। सियासी कैदियों की रिहाई सबसे बड़ा मामला है और दूसरा आपको पता है 9 मई और 26 इसका नवंबर का जो जुडिशल मामला है, इस पर इन्होंने अलकादर ट्रस्ट का जो फैसला है कल जो होना था, अब तमाम सहाफ़ी इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कल वो नहीं सुनाया जाए। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो मुज़ाकरात में वक्त हासिल करना ताकि इमरान खान इसका फ़ैसला ना कर सकें, उन्हें 20 जनवरी तक टाइम मिले। दूसरा इन्हें ख़तरा है वो अपील जो वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहले से तैयार की है। ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला इन्हें पता है। अब 26वीं तरमीम के बाद जो आइनी बेंच इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाए थे और आइनी जजेस अपनी मर्ज़ी से लगाए थे और ताकि फ़ैसले ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी केस किया वो खान का आपको पता है फ़ैसला आया। अब 6 जजेस का जो खुफिया मुदाखलत का ख़त करने वाले जज थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इन्हें पता है खान की ज़मानत हो जाएगी, इसलिए ये वक्त हासिल करना चाहते हैं, केस को लटकाना चाहते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन को पहुंचाया, इसी तरह जो 9 जजेस इन्होंने आइनी बेंच के हवाले से दिए हुए नाम, वो अभी तक, जिसमें बदनाम ज़माना जज भी शामिल हैं, वो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुँचे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 34 मज़ीद जज लगाने के इन्होंने फैसला किया हुआ है, जिस पर आज देखें जस्टिस अमीनुद्दीन आखिरी जज इनका रह गया आइनी बेंच का हामी, और जमाल खान मंदोखेल समेत यया अफरीदी, मंसूर अली खान, मुनीफ़ा, ये सारे के सारे छोड़ गए नहीं। तो 2 अदालतें ना हो, 26वीं तरमीम ना हो, उस पर जज मुतफ़िक नहीं है। 34 जज इसीलिए पहुँचाने हैं और 9 आइनी कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचाने हैं। लेकिन मेरे ख्याल में देर कर दी हुकूमत ने, बहुत जो कुछ उन्होंने करना था कर लिया है। अब जो मुज़ाकरात होंगे मेरे ख्याल में वो कामयाब नहीं हो सकते। अलबत्ता सिविल नाफरमानी और फॉरेन रेमिटेंस की मुहिम ज़रूर कामयाब होगी और ये अब हो ही नहीं सकता वो कामयाब ना हो। इसमें देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख्यालात, जो मैंने पूरा सैंपल आपके सामने 3 घंटे का प्रोग्राम किया, उसमें लाइव आपने लोगों की खुद 32 ममालिक से कॉलें सुन ली। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मामले को कैसे देख रहे हैं, जिस तरह हराम और हलाल में फ़र्क है, जिस तरह इन्होंने इसराइल का दुनिया भर में बाइकआउट मुसलमानों ने किया, अब ये वही मामला उसी तरफ। उसकी देखिए 3 बड़ी अहम वजूहत हैं जिसकी बिना पर ये बाइकआउट मुहिम फॉरेन रेमिटेंस वाली कामयाब होगी। एक तो जो तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म सितम हो रहा है, 9 मई की शहादतें हो, 26 नवंबर का मामला हो, शहीद हों लोग, उनके जो अहले खाना के साथ हो रहा है, अगवा किए जा रहे हैं, दरख्वास्तें नहीं दी जा सकती, पर्चे नहीं किए जा सकते, शुहदा के लिए लोग लड़ नहीं सकते, इंसाफ नहीं ले सकते क्योंकि ताकतवर लोग हैं। अब पुरअमन अंदाज में एहतजाज फिर यही बनता है। दूसरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो ज़ाती इस जंग को अपना बना ली, नून लीग के जो सहाफ़ियों की और रहनुमाओं की गलीज़ मकरू जुगतें थीं कि ये पैसे अपने फॉरेन रेमिटेंस अपने माँ बाप को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, यहाँ तो लाशें दफनाने आते हैं। ये 35 अरब डॉलर की रेमिटेंस का मजाक उड़ाते रहे, वो उनका ज़ाती मामला बन गया ओवरसीज़। और तीसरा जो मामला है वोट का हक़ इनसे छीना गया, इनके ख़ानदान पर पाकिस्तान में जो जुल्म सितम अभी 2 साल 6 महीनों में हुए। तो ये मामला सिर्फ खान का नहीं रहा। अब जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में वो बेचारे तो मफलूज हैं इस वक्त, क्योंकि जमहूरियत मौजूद नहीं है, आइन और कानून मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। ताकत के ज़रिए, बल्कि ताकत के नशे में अगर कहा जाए, जो आप रोज़ाना देखते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ ये पाकिस्तानियों की निगाहें हैं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की। वो कहते हैं देखो आपने हमें कहा इलेक्शन में निकलो, हम निकले, जलसे जुलूस के लिए निकलो, धरनों के लिए निकलो, हम निकले, अब आपकी बारी है। हम भी आपकी तरह 24 करोड़ हैं तो आप भी 1 करोड़ हैं। आपको हम बाहर निकलने का नहीं कह रहे, गोलियों का सामना करने का नहीं कह रहे, कंटेनर आंसू गैस से आपने बर्दाश्त नहीं करनी, सिर्फ 2-3 महीने कुर्बानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तैयार है। हफिज़ ये खान की सबसे बड़ी ताकत है। अब देखें जुल्म सितम की दास्तानें, मैं आपको 2 सिर्फ वाक़यात जो आज हुए और वो भी बताता हूँ, और इनका ताकत का नशा कैसे उतरेगा वो भी बताता हूँ। जुल्फ़ी बुखारी की टीम का अहम रुकन था अटक से ज़िला धरनाल से मलिक इदरीस। 26 नवंबर को इस बेचारे को गोलियां मारी गई, 3 हफ्ते ज़ेर इलाज था, आज जामे शहादत नोश कर गया। खान का बहुत बड़ा दीवाना था। 26 नवंबर के बारे में, इसके बारे में इतलात यही थी कि वहाँ खान की तस्वीरें बांट रहा था, लोगों को दे रहा था, सिर्फ इतना कसूर था। ये खान की रिहाई के लिए मुसलसल नफली रोज़े रखता रहा।
ہر مشکل وقت میں پارٹی کے سامنے. زلفی بخاری جب اسے کال دے, جب بھی پارٹی کال دے, جیلوں میں بھی بیچارہ اس کے ساتھ رہا, پارٹی کے لیے مارے بھی کھاتے نہیں, اور آخر میں اب شہید ہو گیا. آج جو علی ظفر نے سینٹ میں لسٹ بتائی تھی, آج 14 سے 15 ہو گئے ہیں ان کے شہید مکمل. اور اسلام آباد میں سنائپر کی گولیوں سے شہید ہونا دوسرا شہید انیس شہزاد ستی. دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا. اس کا بھائی دانش شہزاد ستی یہ اور اس کا کزن راولپنڈی کا ڈی ایس پی اور انسپکٹر اسے غیر قانونی نامعلوم جگہ پر اٹھا کے لے گئے. وجہ کیا ہے کہ تھانہ کوسار میں وہ مجسٹریٹ کو درخواست دے رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی ہمیں رپورٹ دیں تاکہ ہم انیس ستی کے قتل کا مقدمہ درج کروائیں. ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا جس طرح باقی لوگوں پر کہ درخواست واپس لیں, وہ نہیں لے رہے تھے. آج دونوں کو اغوا کر لیا. تو اب آپ اندازہ کریں جو ملٹری کسٹڈی میں لوگ موجود ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب عمران خان کی بہن نورین نیازی کا یہ درخواست وہ میڈیا سے کر رہی تھیں کہ ان کے اوپر بات کریں, انسانیت کے نام پہ کریں. تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کا امتحان ہوگا اپنے ان پاکستانیوں کو انصاف دلوانا, اور اس میں یہ کامیاب ہوں گے. انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے. خان یہ جو وقت لے رہا ہے اسی لیے دے رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں, اور جہاں تک میری اطلاعات ہے لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے متبادل بندوبست کر لیا ہے. تو خان کی کال کامیاب ہوگی اور بڑی شدت سے ہوگی, اور یہ معیشت پر اتنا بڑا ڈینٹ ہوگا. دیکھیں انگریز سرکار کے خلاف مہاتما گاندھی نے جو سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی وہ اس وقت ناکام ہوئی. اس کا نتائج 1947 میں آئے 5 سال کے بعد. لیکن یہ جو کال ہوگی یہ آپ کو 5 دنوں اور 5 مہینوں میں بلکہ 3 مہینوں کے اندر اندر یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں کو فوکس کرنا ہوگا صرف, اور اب ان کی توجہ ہٹانے کے لیے مذاکرات کا معاملہ, کبھی مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کا معاملہ, کبھی یہ آپ کو پتہ ہے ملٹری عدالتوں کی سزا, ان چیزوں پر وہ فوکس نہ کریں. وہ فوکس خان کی کال پہ کریں. 24 گھنٹوں میں جو فیصلہ آئے, پھر اس کے بعد ابھی دیکھیں انٹرنیشنل دباؤ ان کے لیے گلے کی وہ ہڈی بن چکا ہے جو معیشت کے حوالے سے میں آپ کو بار بار یہ سمجھاتا ہوں. اسی وجہ سے یہ مذاکرات کے لیے آج کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں تو حکومت کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں مذاکرات کا بھی موقع مل رہا ہے. ڈرے اس دن سے 27 دن بعد جب مذاکرات کے بغیر عمران خان جیل سے باہر آتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ انہوں نے اپنی ساری طاقت آزما لی. اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی. ان کے جو منا بھائی ہیں ایک وہ پیغام رسان, وہ آج کہہ رہے تھے کہ 3 کیسز اسٹیبلشمنٹ نے خان کے خلاف بنائے, عدت, توشہ خانہ اور سائفر. 2 میں خان کی رہائی اور 1 میں سزا معطل, 31 سال کی سزا معطل ہو چکی. خان کا کوئی کیس بھی نہیں ہے. ابھی جو بڑے ہائی ویلیو کیسز نے بنائے ہوئے اپنی طرف سے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور اب یہ جو مذاکرات کا معاملہ آپ سن رہے ہیں اس کی وجہ بھی انہیں 5 جنوری کی ڈیڈ لائن جو مل چکی ہے. محسن نقوی جو سعودی عرب کے دورے کرتا رہا, یہ اسی وجہ سے ٹائم مل رہا ہے. شہباز شریف مصر میں سائڈ لائن پہ کانفرنس پہ جو باتیں کرتا رہا. اب اس وقت معاملہ امریکہ میں اتنا بڑا ہو چکا کہ سینٹ کی پراپر ہیئرنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں. کانگریس میں یہ معاملہ اٹھے گا اور اس میں دونوں جماعتوں کے اراکین ڈیموکریٹس اور ریپبلکن. اب خان کے حق میں 37 ٹویٹس آ چکی ہیں. ابھی سینٹس کی ہیئرنگ شروع نہیں ہوئی. اب اس کے جو امکانات ہیں جو ہی وہ ہیئرنگ شروع ہونی ہے, اور بلکہ اور تو چھوڑیں بائیڈن حکومت ان کے دوست الیکشن کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. 368 اراکین کی جو قرارداد تھی وہ بھی موجود ہے. اقوام متحدہ کی 21 پیجز کی رپورٹ, آپ کو پتہ ہے اس کے 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں. اب جو وقت انہیں دیا گیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے. اب جب وقت پورا ہوگا تو اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے کوئی عمل تو کرنا ہے. وہ پاکستان کی طرح قرارداد لے کے ردی کی ٹوکری میں تو نہیں ڈالیں گے. اب انہیں پاکستان سے کوئی حاصل نہیں ہے. یہ چین کے کیمپ میں جانے کی دھمکیاں دیں گے, اس سے کوئی فائدہ نہیں, الٹا نقصان ہوگا زیادہ. تو 20 جنوری کے بعد انہیں یہ موقع ملنا بہت مشکل ہوگا. مذاکرات میں ناکامی ہوگی, ہم سب جانتے ہیں. اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آپ سب کو پتہ ہے, کیونکہ سویلین کے جو ملٹری ٹرائل پہ 25 لوگوں کو انہوں نے سزا دی, وہ آج یورپی یونین نے ان کی کمر توڑ دی ہے. 22 دسمبر کی سزا پہ یورپی یونین کی رینا کانوکووا کا بیان آیا ہے کہ 25 شہریوں کو جو فوجی عدالتوں کے ذریعے یہ انٹرنیشنل کوونٹ ان سول پولیٹیکل رائٹس ہے ICCPR کا دفعہ 14, میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی, پاکستان سگنیٹری ہے, دستخط کیے ہوئے کہ منصفانہ اور ان مقدمات کا باقاعدہ فیئر ٹرائل ہوگا, آزاد غیر جانبدار عدالت ہوگی, جو نہیں تھی. مجرم کی مؤثر قانونی نمائندگی ہوگی, وہ بھی نہیں تھی. فوجداری مقدمے کا فیصلہ عوامی سطح پر سنا جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. اب GSP+ سٹیٹس شدید خطرے میں پڑ گیا, کیونکہ یورپی یونین کی دیکھیں ایک تجارتی اسکیم ہے, جن لوگوں کو یہ نہیں پتا تفصیل, یہ ترقی پذیر ممالک کو ان کی مصنوعات یورپ کی منڈیوں تک بھیجنے کے لیے یہ دی جاتی ہے تاکہ 66% جو ٹیرف ہوتا ہے, یعنی آپ کہہ لیں 100 میں سے 66 روپے معاف, اقتصادی ترقی کے لیے, غربت میں کمی کے لیے, یہ 27 بین الاقوامی بنیادی معاہدوں پر پہلے دستخط کرواتے ہیں, اور ان میں انسانی حقوق سر فہرست ہے. پھر وہ چائلڈ لیبر, ماحولیات اور دیگر چیزیں آتی ہیں. لیکن پاکستان کے متعلق انہوں نے انسانی حقوق کو اس کو معاہدے میں شامل کیا, ٹاپ پہ رکھا. اب GSP+ کا فائدہ پاکستان کو دیکھیں ٹیکسٹائل میں, گارمنٹس میں, کپاس میں, چمڑے کی بنی ہوئی چیزوں میں, چاول بھیجنے میں, کھیلوں کا سامان ہے, آلات جرائی ہیں. یہ یورپ کے 2014 سے سٹیٹس ملا ہوا, اور پاکستان کی جو برآمدات ہے وہ $8 ارب کی.
پچھلے سال یہ بڑی مصنوعات بند ہونے کے باوجود 5% کمی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ 8 ارب ڈالر سے بڑھ کر 8.5 ارب ڈالر ہوگی۔ جرمنی، ہالینڈ، اسپین، اٹلی، بیلجیم، یہ 5 بڑی مارکیٹس ہیں جہاں یہ ٹیکسٹائل، چمڑا یا یہ چاول وغیرہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ تو جی ایس پی سٹیٹس پلس سٹیٹس اگر ختم ہوا تو 5 ارب کا تو صرف ٹیکس لگ جانا ہے، یعنی آپ کی جو برآمدات تھوڑی بہت رہ گئی ہیں ختم۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے حالات بتائے ہوئے ہیں، یورپ کی طرف سے یہ بیان آیا ہوا ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا دنیا کی طرف سے سخت ریئیکشن آئے گا، اور امریکہ کی طرف سے جہاں ٹرمپ حکومت کی تجارت جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ 6.5 ارب ڈالر کی 2023 میں سب سے بڑی برآمدی منڈی وہاں تھا۔ اب 1.5 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی تھی جو اب بند ہوگی، کیونکہ ٹرمپ 100% ٹیرف لگانے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آئی ایم ایف کا معاہدہ جس میں 7 ارب ڈالر ملے ہیں، اور وہ بھی آئی ایم ایف نے قرض دینے کے لیے انسانی حقوق کا معاملہ اس میں بالواسطہ شامل کیا۔ ویسے عام طور پر وہ کرپشن اور ٹیکس کے نظام اور انہی چیزوں پر زور دے، لیکن انسانی حقوق کی ضمانت نہیں دیتے۔ لیکن یہ عمران خان کے پاس بنی گالا جب گئے تھے تو عمران خان نے انہیں الیکشن کے معاملات کا ذکر کیا تھا۔ اس کی وجہ عمران خان نے انہیں بتائی تھی کہ بالواسطہ جو معاشی اصلاحات کے فیصلے ہوں گے وہ سیاسی طور پر بڑے حساس ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کی جب قیمت بڑھتی ہے، پیٹرول کی یا ڈیزل کی، تو ٹیکس بڑھانا پڑتا ہے، یہ سبسڈیز ختم کرنی پڑتی ہے، تو عوام ناراض ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک سیاسی مضبوط حکومت نہ ہو، استحکام نہ ہو، اس کے بعد معاشی استحکام نہیں آ سکتا، قرضے واپس نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے یہ ملٹری ٹرائل کا یہ فیصلہ انتہائی خطرناک معاملہ ہو چکا ہے۔ اب نون لیگ کے کچھ لوگوں نے مارخور وغیرہ کے حوالے سے یہ الزامات عمران خان پہ لگا دیے کہ جی عمران خان کے دور میں بھی ٹرائل ہوئے، اس میں حسن عسکری کیس کا حوالہ دینا جو چیف قمر باجوہ کے خلاف جو خط لکھے گئے تھے، ملٹری قوانین کے مقدمہ چلایا گیا تھا۔ یہ معاملہ عمران خان نے جو حمایت کی تھی وہ احسان کے معاملے میں کی تھی، اے پی ایس کے سانے پر ملٹری ٹرائل میں، کہ اسے ایک عارضی حل کے طور پر دہشت گردی کے مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2014 میں دیکھیں اے پی ایس کا سانیہ ہوا تھا، پوری قوم ہل گئی تھی، معصوم طلباء کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس وقت عمران خان نے ملٹری ٹرائل کی حمایت کی تھی جب پوری قوم غمزدہ تھی، اور اس کی پوری قوم حمایت کر رہی تھی، اور پوری قوم آج بھی حمایت کرتی ہے دہشت گردی کی ٹرائل کریں آپ ملٹری عدالتوں میں، اس کی تو کوئی نہ نہیں کرتا اس پہ۔ لیکن مور چوری کرنے پر، قورمہ کھانے پر، ڈنڈے مارنے پر، 4 وردیاں مطلب 4 جلا دے آپ دیواریں یا کسی کی وردی پہن لیں، اسے آپ احسان اللہ احسان کے ساتھ جا کے جوڑ دیں کہ وہ ملٹری حمایت عمران خان نے اس وقت کی تھی، تو یہ آج جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ وہ مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں پر، جس میں سیاسی لوگ شامل نہیں تھے، نہ ہی کوئی سویلین شامل تھا۔ یہ 2015 میں عمران خان یا مراد سعید یا اینکر عمران ریاض کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، ان لوگوں کو تفصیل کا نہیں پتہ، کو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، ان کی عادت نہیں ہے، ریسرچ نہیں کرتے۔ یہ کہہ رہے جی وہ ٹرائل ہوئے تو آج ہم، اس وقت آپ کو پتہ ہے قاضی فائز جیسے بندے نے دہشت گردوں کے ٹرائل سول عدالتوں میں کرنے کی بات کی تھی، وہ ملٹری ٹرائل کے حق میں اس وقت ان کے بھی معاملات پہ نہیں تھا، احسان اور احسان جیسے لوگوں میں۔ تو ان دو چیزوں کو جوڑنا انتہائی غلط ہے۔ اس وقت تو دیکھیں اٹارنی جنرل جو عمران خان کے دور میں خالد جاوید تھا، جب وہ پیش ہوتا تھا، مجھے یاد ہے بنیادی انسانی حقوق سے متعلق کوئی معاملہ ہو تو وہ کہتا تھا عدالت کو، اطہر الملہ کی عدالت میں آن ریکارڈ ہے، جب پیکا کا قانون آیا تھا اس نے کہا تھا میں عمران خان سے جا کے لڑوں گا، اگر بات نہ ہوئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ صدارتی آرڈیننس واپس ہوئے۔ آج انہیں یہ ٹویٹ کر رہے جی دیکھیں عمران خان نے اپنے ورکرز کا ساتھ نہیں دیا، ملٹری ٹرائل میں وکیل کھڑا نہیں کیا۔ اور بھائی عمران خان اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR نہیں کروا سکے، مراد سعید آج بھی ان حالات میں باہر نہیں آ سکا، عمران ریاض جس طرح ہوا ہوتا رہا آپ کے سامنے، کیونکہ میر جعفر میر صادق آج بھی موجود ہے۔ فالس فلیگ اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کریں، انہیں گولیاں ماریں، ان کے عزیز اقارب اپنا مقدمہ بھی نہ درج کروا سکیں۔ خان کے پاس جو سب سے بڑے وکیل ہیں، لیکن رات کو عدالتیں لگا کے ان ججوں سے کیسے لڑے گا کوئی؟ ان عدالتوں میں تو آپ کو پتہ ہے جہاں ملٹری عدالتیں ہیں اس میں آرٹیکل 10A کے تحت کسی کو بھی کھڑا کر کے وکیل وہ مقدمہ سن سکتے ہیں، کیونکہ مقدمہ سننے والا خود ہی جج ہے، خود ہی وکیل ہے، خود ہی جیوری ہے، خود ہی سزا دینی ہے، تو پھر کس نے مقدمہ سننا ہے؟ تو یہ مقدمہ آپ امریکی سینٹ ہی سنیں یا اوورسیز پاکستانی ہی سنیں گے تو معاملہ حل ہوگا، اور وہ سننے جا رہے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، مذاکرات تو ان کے ناکام ہوں گے، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، اور اس کے بعد پھر یہ کال آئے گی، اس کی اب آپ تیاری کریں، اور اس کے بعد جو معاملہ ہے اب دن اب تھوڑے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جہاں اتنا وقت گزر گیا اب اس سیاہ رات کا یہ جو آخری پیر بڑا گہرا ہوا ہوا انشاءاللہ یہ ختم ہونے کو ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔